سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے، خلیفہ بنے، تو آپ نے وہی اسٹائل اپنایا جو خلفائے راشدین کا تھا، اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا۔ یعنی لوگوں نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق کی حکومت پھر آ گئی ہے، علی المرتضیٰ کی حکومت آ گئی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ گئی ہے، یعنی بڑے جلیل القدر خلفاء کی جو حکومتیں تھیں ان کا نقش قدم جو ہے وہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز کو، بگڑی ہوئی چیز کو دوبارہ اٹھاتے ہیں تو آپ چشم زدن میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ بنو امیہ کی حکومت نے قرآنی اصول و ضوابط کو پائمال کیا تھا، تباہ و برباد کیا تھا۔ اموی حکمرانوں نے دین کی اصل شکل کو بگاڑ دیا تھا۔ اب اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تو آپ نے مرحلہ وار چیزوں کو درست کرنے کی حکمت عملی اختیار کی، تدریجاً چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی اور درست کرنے کی حکمت عملی اختیار کی۔ آپ کے جوان بیٹے بڑے جوشیلے تھے اور وہ چیزوں کو بہت جلد جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ایک عزم جب کیا تو آپ کے نوجوان بیٹے عبد الملک بن عبد العزیز نے کہا کہ والد گرامی یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، ان چیزوں کو درست کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ جس ترتیب کے ساتھ اور جس یعنی طریقے کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، یہ طریقہ تو بہت لانگ ٹرم طریقہ ہے، اس میں تو بہت وقت لگے گا۔ اس وجہ سے آپ کچھ ایسے اقدامات کیجئے جن اقدامات کی وجہ سے یہ فساد اور بگاڑ جو ہے وہ فوراً درست ہو جائے، فوراً ٹھیک ہو جائے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نہایت ذہین انسان تھے، معاملہ فہم انسان تھے، اور پھر قرآن و سنت کی روشنی نے آپ کے اذہان و ذہن و قلب کو جو ہے وہ منور فرمایا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا جلدی مت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کی 2 دفعہ جو ہے وہ مذمت فرمائی، شراب کی 2 دفعہ مذمت فرمائی اور تیسری دفعہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پہلے مذمتی بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور مذمتی آیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم یکبارگی ان چیزوں کو درست کریں گے تو یہ کبھی بھی درست نہیں ہوں گی، بلکہ فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا جو حکومتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار جو قرآن نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اصول جو قرآن نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم نے اس اصول پر چل کر اپنی حکومت کو درست کرنا ہے، ورنہ ہم درست نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر قرآن مجید میں دوسری جو بات میں نے آپ کے سامنے اپنے شروع کی گفتگو میں عرض کی، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے ایک بہت خوبصورت ٹرمینالوجی استعمال کی ہے، اجل مسمى، مقررہ وقت، اجل فکسڈ ٹائم۔ ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی ایک مقرر وقت کیا ہوا ہے، اس سے نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ اس کی صرف ایک مثال میں دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب ان کی موت آئے گی تو نہ یہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ جو ہے وہ بعد آئے گی، ایک عین مقرر وقت پر جو ہے وہ موت کا فرشتہ آ کر روح قبض کرے گا۔ تو یہ ہے اجل مسمى، ایک فکسڈ ٹائم
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے۔ بعض علوم وہ ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرما دیے ہیں، اور انسان ان علوم کی کھوج لگا کر جو ہے وہ ان کی اصل حقیقت تک پہنچ چکا ہے اور پہنچ جائے گا کچھ پر۔ بعض چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھی ہوئی ہیں کہ کب ان کو ڈسکلوز کرنا ہے، نبی کے دور میں، بعد کے دور میں، اس کے بعد کے دور میں، اس کے بعد کے دور میں۔ یہ اجل مسمى کا قانون ہے۔ اب لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یہ چیز جو ہے وہ اس وقت نہیں تھی۔ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دن اور ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ میں نے اپنے کسی بندے پر اس کو واشگاف کرنا ہے، ڈسکلوز کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ وقت ہے جس پر میں اس کو ڈسکلوز کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دوسرا قانون اس کائنات کو چلانے کے لیے بنایا ہے۔ ایک تدریج کا قانون ہے اور ایک وقت مقررہ کا قانون ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا مجھے کوئی پھل نہیں ملا، اس کا نتیجہ جو سامنے نہیں آیا، میں نے کام تو کر دیا ہے لیکن یہ نتیجہ مجھے ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کام انسان کرتا ہے، اسے چشم زدن میں اس کا نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے وہی وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ بعض وہ کام کرتا ہے کہ اس کا 6 مہینے کے بعد اس کو نتیجہ ملتا ہے، 1 سال کے بعد اسے نتیجہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نتیجے کو واشگاف اور واضح کرنے کے لیے وقت مقرر کیا۔ وہ 2 مہینے کے بعد آئے، 6 مہینے کے بعد آئے، 6 سال کے بعد آئے، آپ کے گزر جانے کے بعد دوسری نسل اس کا نتیجہ حاصل کرے، تیسری نسل نتیجہ جو ہے وہ حاصل کرے۔ یہ قانون ہے، اللہ نے اس کے لیے فکس کیا ہوا ہے، وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، ایک شخص چیلنج کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ، ایک قوم چیلنج کرتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بھئی تم کہتے ہو ہم سچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو ہم سچے ہیں، میں سچا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ اور حق ہے، تم کہتے ہو کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، تو پھر اپنے رب کو کہو نا عذاب اتارے ہم پر، اپنے رب کو کہو ہم تیار ہیں عذاب جھیلنے کے لیے، اتارے۔ یہ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی کا سوال کر رہے ہیں، بھائی ہم تو آپ کی بات نہیں مان رہے، اب اپنے رب کو کہو کہ وہ عذاب اتارے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ سے عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر وقت مقرر نہ ہوتا اس عذاب کے لیے، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب آ چکا ہوتا ان کے اوپر۔ بلا یاتینہم بغتۃ وہم لا یشعرون، جب وہ آئے گا تو ایسے جلدی آئے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ وقت ابھی نہیں آیا، اے رسول دو عالم، اے پیارے وہ وقت نہیں آیا، جب وہ آ جائے گا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ عذاب کب آیا اور کب تباہ و برباد کر کے ہمیں چلا گیا۔ تو یہ وقت مقررہ کا جو ضابطہ اور اصول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے تحت اس نظام کو، اس پوری کائنات کو چلایا ہوا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کیا مشکل تھا مجھے بتائیے کہ اگر وہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ تمام انسانوں کو اسی پروسیس کے تحت لائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پہلے ہم مادر رحم میں ہم نطفہ ٹھہراتے ہیں، پھر وہ ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بننے کے بعد علقہ مدغہ، پھر ہم اس کو ہڈیاں پہناتے ہیں،
پھر ہم اس کے اندر روح پھونکتے ہیں، پھر ہم اس کو ایک دوسری تخلیق دے کر جو ہے رحم مادر سے نکال کر اسے ایک بچے کے طور پر جو ہے وہ دنیا کے سامنے. یہ تمام تدریج کے مراحل ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنائے ہیں. اس نے بعض چیزیں کی ہیں جو لفظ کن سے کی ہیں، اور وہ قادر ہے تمام چیزوں پر، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس نظام کو انسانی عقل و خرد کے قریب جو ہے وہ چلایا جائے. سو قانون تدریج اور ایک وقت مقررہ کا قانون عزیزان محترم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ اس کے مطابق گزارنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرحلہ وار چیزوں کو میچور کرنے کا جو ہے وہ طریقہ اپنایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا. ہمیں کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے. ہم بعض اوقات جو ہے وہ بہت عجلت میں غلط کام کر جاتے ہیں. اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، عجلت جو ہے وہ شیطان کا طریقہ کار ہے. مومن جو ہے وہ تدریج کے مراحل سے گزر کر اللہ کی مشیت کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات کو چلاتا ہے. وہ کبھی بھی جلدی نہیں کرتا، اسے جلدی کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ایمان اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس تدریج کا جو اصول ہے اس کو اپنائے.